تاریخ کے کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو صرف سیاست نہیں بلکہ پوری قوم کی روح کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے رہنما کی جس نے پوری زندگی اپنے عقیدے پر قائم رہ کر بڑی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا، اور جس کا رویہ ہمیں یاد دلاتا ہے کربلا کی، کہ امام حسین علیہ السلام نے پیغام دیا تھا کہ حق کے ساتھ کھڑے رہنا ہی سب سے بڑی طاقت۔ من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد۔ یہ کہانی ہے علی خامنائی کی، جو بچپن سے لے کر جوانی تک کسی ظالم کے سامنے جھکا نہیں۔ علی خامنائی 1939 میں ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان دینی تھا اور بچپن سے ہی ان کی تربیت علمی اور دینی ماحول سے ہوئی۔ چھوٹی سی عمر میں ہی انہوں نے قرآن اور دینی علوم کی تعلیم شروع کر دی۔ جوان ہونے کے بعد وہ قم کے دینی مدرسہ میں گئے، جہاں انہوں نے فقہ اور تفسیر اور اسلامک فلسفی کا گہرا مطالعہ کیا۔ اسی دور میں ایران کی شاہ کی حکومت تھی، جہاں سیاسی اور دینی رہنماؤں پر سخت پابندی تھی۔ 1960 اور 1970 کے دور میں ایران میں انقلاب کی تحریک ابھر رہی تھی۔ اس تحریک کی رہنمائی کر رہے تھے رول اللہ خمینی۔ اب علی خامنائی بھی اس تحریک کا حصہ بن گئے۔ انہوں نے شاہ کی حکومت کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس دوران انہیں کئی مرتبہ گرفتار کیا گیا اور جیل میں ڈالا گیا، مگر قید اور تشدد کے بعد بھی انہوں نے اپنا راستہ نہیں بدلا۔ 1979 کا اسلامک ریولیوشن آیا اور شاہ کی حکومت ایران سے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ایران میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ انقلاب کے بعد ایران میں علی خامنائی ایک اہم سیاسی شخصیت بن گئے۔ 1981 میں وہ ایران کے پریزیڈنٹ بن گئے، مگر اس وقت ایران اور عراق کی جنگ چل رہی تھی۔ اس مشکل وقت میں انہوں نے ملک کی قیادت سنبھالی اور قوم کو ہمت دی۔ 1979 میں امام خمینی کے انتقال کے بعد علی خامنائی کو ایران کا دوسرا سپریم لیڈر بنایا گیا۔ حالا غیر از اینکه خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید۔ یہاں سے ان کی زندگی کا سب سے بڑا دور شروع ہوا۔ علی خامنائی کی قیادت میں ایران نے اپنی خود مختاری پر زور دیا۔ انہوں نے بار بار یہ کہا کہ ایران کسی سپر پاور طاقت کی دباؤ میں نہیں آئے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ایران کے تعلقات اس وجہ سے تناؤ کا شکار رہے۔ کئی دفعہ انہیں دھمکیاں دی گئیں کہ اپنا بیان بدلیں، اپنی پالیسی بدلیں اور پیچھے ہٹ جائیں، مگر ان کا جواب ہمیشہ کی طرح ایک ہی تھا کہ ظلم کے سامنے جھکنا ممکن نہیں۔ علی خامنائی اکثر اپنی تقریروں میں کربلا کا ذکر کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے دنیا کو یہ درس دیا ہے کہ حق و باطل کے درمیان کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے تھے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے پاس بے شک لشکر کم تھا، مگر ان کا حوصلہ بلند۔ اسی پیغام کو علی خامنائی اپنی زندگی اور سیاست میں زندہ رکھنا چاہتے۔ ان کے ساتھیوں کے مطابق انہیں کہا گیا کہ آپ تہران چھوڑ کر کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں۔ کہا گیا تھا کہ دشمن حملہ کر سکتا ہے، دشمن آپ کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے، مگر انہوں نے منع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر قوم مشکل میں ہے تو رہنما کو اس کے سب سے آگے کھڑا ہونا چاہیے۔ پھر وہ لمحہ آیا کہ جب تہران پر حملہ ہوا۔ علی خامنائی اپنی زندگی کے آخری سفر پر چل دیا۔ علی خامنائی کی زندگی کی کہانی ایک سیاسی کہانی سے زیادہ ایک عقیدے کی کہانی ہے، ایک سوچ کی کہانی۔ وہ چلے گئے مگر ان کا پیغام زندہ ہے۔ شاید تاریخ اس لیے ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو حق کے لیے کھڑے ہوتے، چاہے انہیں کربلا میں شہادت ملے یا کسی اور میدان میں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہوگی۔ علی خامنائی کے بارے میں آپ کی کیا رائے تھی، کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد۔ اللہ حافظ۔ من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد۔ حالا غیر از اینکه
خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید.